دوسری شادی کو ہمارے معاشرے میں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. لوگ عشق معشوقی چلا لیں، ناجائز تعلقات قائم کر لیں، ایک شخص اپنی ناجائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے باہر کہیں منہ کالا کر لے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جیسے ہی کوئی دوسری شادی کرنے کی بات کرتا ہے تو اس کی اولاد اس کی دشمن بن جاتی ہے، پہلی بیوی جو ہے وہ سیخ پا ہو جاتی ہے، جیسے وہ کوئی بہت بڑا جرم کرنے جا رہا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے جا رہا ہے. بھائی اسلام نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، بلکہ اگر استطاعت رکھتا ہے اور انصاف کر سکتا ہے وہ بیویوں کے درمیان، تو وہ ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے. کسی حکومت کو، کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جو مرد کو شریعت نے حق دیا ہے وہ اس سے حق اس کا چھین سکے. ہماری حکومت بڑی عجیب بات ہے، ایک طرف تو ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتی ہے اور دوسری طرف ایک انسان کا جو پرائیویٹ معاملہ ہے، نجی معاملہ ہے نا شادی کا، اس کے اندر دخل اندازی اور بہت سارے معاملات ہیں. دیکھیں نہ ہمارے ہاں نماز کا نظام قائم ہے، نہ زکوٰۃ کا نظام قائم ہے، اتنی اسلامی حدود نہ نافذ ہیں ہمارے ہاں. تو آج آ کر ایک ایسا قانون ہی ان کو ملا تھا جو کہ شریعت کے ویسے ہی متصادم ہے. یعنی پہلی بیوی سے اجازت لینا تو دور کی بات ہے، پہلی بیوی کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے دوسری شادی کرنے کے لیے. تو یہ کون پابندی لگا سکتا ہے؟ کس کو اسلام نے کس کو اجازت دی ہے کہ وہ اس پر پابندی لگائے کہ پہلی بیوی سے اجازت لو؟ یا ایک مصالحتی کونسل، ایک اب نیا کام شروع کر دیا کہ ایک مصالحتی کونسل بنائی جائے گی اور وہ میاں بیوی کو بلا کر ان سے خامن سے پوچھے گی کہ بھئی تو دوسری شادی کیوں کر رہا ہے. یہ عجیب بات ہے. کیا دوسری شادی کرنے کے لیے کسی وجہ کا ہونا ضروری ہے؟ یہ نہایت عجیب بات ہے کہ جی دوسری شادی کی وجہ کیا ہے. یاد رکھیے کہ دوسری شادی جو ہے، یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اگرچہ یہ فرض تو نہیں ہے 4 شادیاں کرنا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم 4 3 2 شادیاں کر لو، اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی تمہارے لیے کافی ہے. جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ فرضیت کے لیے نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم وہ کسی مصلحت سے، کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو دوسری شادی کے اندر بھی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے. لیکن ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شادی جو ہے وہ مرد 2 وجوہات کی بنیاد پر کرتا ہے. نمبر 1، اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. یہ انسان کی ایک خواہش ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس نے اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے. اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو ظاہر ہے پھر وہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہیں اور منہ کالا کرے گا، زنا کرے گا اور غلط کام کرے گا. تو سب سے پہلا فائدہ شادی کرنے کا اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہے. اور دوسرا فائدہ جو ہے وہ اولاد کا حصول ہے. انسان شادی کرتا ہے نکاح کرتا ہے اولاد حاصل کرنے کے لیے. تو جیسے پہلی شادی ضرورت ہے، یہ 2 مقاصد پورے کر رہی ہوتی ہے، اسی طرح دوسری شادی سے بھی یہ دونوں مقصد جو ہے وہ پورے ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری شادی کے اور بہت سارے جو ہے نا وہ فوائد ہمارے سامنے آتے ہیں. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا. تو ظاہر ہے جب ایک مرد زیادہ شادیاں کرے گا تو اس کی اولاد بھی پھر زیادہ ہوگی. اسی طرح ایک بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں بلکہ، عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہے. اگر ہر مرد ایک شادی کرے گا تو بہت ساری عورتیں ایسی باقی رہ جائیں گی کہ جن کی شادی ہی نہیں ہو پائے گی. تو اس لیے جب ہر مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرے گا تو پھر کوئی بھی عورت جو ہے وہ شادی کے بنا نہیں رہ پائے گی. اسی طرح دوسری شادی کا ایک مقصد یہ ہے، ایک فائدہ یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر ایک شخص کی ایک بیوی ہے تو بہت سے ایسے ایام آتے ہیں جن میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ ازواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا. جیسے حیض کے دن ہیں، نفاس کے دن ہیں، یا اس کی بیوی بیمار ہو گئی ہے تو مرد اپنی بیوی کے ساتھ ازواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا. لیکن مرد کی بہرحال ضرورت ہے تو پھر وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا تو کوئی ناجائز طریقہ اختیار کرے گا یا وہ دوسری شادی کر لے گا. تو ظاہرہ ناجائز کام تو درست نہیں ہے، تو پھر دوسری شادی اس کے لیے مفید جو ہے وہ ثابت ہوگی. اسی طرح بعض لوگوں کو ایک بیوی سے اولاد نہیں ہوتی، شادی کیے ہوئے کتنے سال گزر جاتے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی. اور آپ کو پتہ ہے کہ
شادی انسان کرتا ہی اولاد کے حصول کے لیے ہے، تو جب کئی کئی سال گزر جاتے ہیں اس کی ایک بیوی سے شادی اولاد نہیں ہوتی تو پھر وہ دوسری شادی کر لیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بیوہ، طلاق یافتہ یا عمر رسیدہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کوئی کنوارا مرد خاص طور پر شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ تو ہمارے معاشرے میں کتنے ہی ایسے مرد ہوتے ہیں جو دوسری شادی کر کے کسی بیوہ کا، کسی طلاق یافتہ عورت کا اور کسی عمر رسیدہ عورت کا سہارا بنتے ہیں۔ تو یہ سارے فوائد جو ہیں وہ دوسری شادی سے وہ حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ بے حیائی کو فروغ دے اور نکاح کے راستے میں رکاوٹ ڈالے، لیکن اسلام کیا چاہتا ہے کہ لوگ بے حیائی سے باز رہیں اور جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کریں، اور وہ طریقہ ہے نکاح کا طریقہ۔